A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students of 12th class, our today's topic, resource geopolitics. Very interesting and important topic. Natural resources are becoming the new powerful key to defining geopolitics and securing economic and strategic interests. कुदरती वसाइल जियोपॉलिटिक्स की तारीफ करने और माशी और ताजीराती मफादात के हुसूल के लिए एक नई ताकतवर कलीद बन रहे हैं। आलमी ताकत रिवायती फौजी दुश्मनियों से माशी तवसी और काबिलियत की तरफ मुंतकिल हो गई। Global power shifted from traditional military rivalries to economic expansion and prowess. वसाइल की जोग्राफियाई सियासत इस बारे में है कि कौन, कब, कहां, क्या और कैसे हासिल करता है। Resource geopolitics is all about who gets what, when, where, and how. वसाइल ने यूरोपीय ताकत की तौसी की। ये बैनुल मुल्की कशमकश में तवज्जो का मरकज होते हैं। वसाइल के बारे में मगरिबी जोग्राफियाई सियासत की सोच पर तिजारत, जंग और ताकत का ताल्लुक कब्जा जमाए हुए है और जिनका असल हिस्सा नव आबादियाती वसाइल और बहरी जहाजरानी थे। सर्द जंग के पूरे अरसे में शुमाल के तरक्की याफ्ता ममालिक ने ऐसे कई जराया इस्तेमाल किए कि वसाइल की आमद का सिलसिला टूटने न पाए। Throughout the Cold War, the industrialized countries of the North adopted a number of methods to ensure a steady flow of resources. उनमें वसाइल के मालिवुकू के नज़दीक और ज़राए अबलाग के बाहरी रास्तों के नज़दीक फौजी अड्डे कायम करना, development of military forces near exploitation sites and along sea lanes of communication. स्ट्रेटेजिक वसाइल की जखीरा अंदोजी करना, स्टॉक फाइलिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज। वसाइल पैदा करने वाले मुल्कों में दोस्ताना हुकूमतों के क़याम की कोशिश करना, efforts to prop up friendly governments in producing countries and कसीरुल मुल्की दैट्स मल्टीनेशनल कंपनियों की पुष्टपनाही और मुनासिब बैनुल अक़वामी माहिदों की हिमायत करना, सपोर्ट टू मल्टीनेशनल कंपनीज एंड फेवरेबल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। मगरिबी सोच वसाइल तक रसाई के बारे में तशवीश में मुब्तला रहा। उसमें बड़ा खतरा सोवियत यूनियन था। खलीज के तेल के वसाइल, जुनूबी और वस्ती अफ्रीका के मादनी वसाइल पर तशवीश थी इख्तियारात के हवाले से। सोवियत यूनियन के बिखरने, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड सर्द जंग के खात्मे के बाद भी सप्लाई की बरकरारी का तहफ़्फ़ुज़ और मादनियात के मुतलिक तिजारती फैसले, खास तौर से रेडियो एक्टिव साजो सामान के मुतलिक हुकूमतों को परेशानी थी। Now here the oil, mineral oil, the most important resource in global strategy.
عالمی حکمت عملی میں سب سے زیادہ اہمیت والا ذریعہ تیل. The wealth associated with oil generates political struggles to control it. تیل سے جو بے پناہ دولت وابستہ ہے اس کی وجہ سے اس پر اختیارات رکھنے کے لیے سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے. اور پیٹرولیم کی تاریخ ایک طرح سے جنگ اور جدوجہد کی داستان بھی ہے. The history of petroleum is also the history of war and struggle. ہماری زندگی میں پیٹرولیم پر مبنی بنی ہوئی چیزوں کی تعداد کثیر ہے. ٹوتھ برش، پیس میکر، پینٹ اور بہت ساری چیزیں. دنیا کے نقل و حمل کے ذرائع میں تیل 95% توانائی مہیا کرتا ہے. پوری صنعتی ترقی یافتہ دنیا تیل پر زندہ ہے. ہم اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے استعمال کے لیے تیل کے بلینز بیرل زمین کے اندر موجود ہیں، لیکن ملکوں میں پھر بھی اختلاف ہے. وہ مشکلوں میں سے ایک یہ بھی. 30% تیل خلیج سے نکلتا ہے. 30% پروڈیوسز گلف، خلیج فارس، وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا. 64% ذخائر خلیج میں پائے جاتے ہیں. سعودی عربیہ میں 1/4 ذخائر دنیا کے تیل میں سے پائے جاتے ہیں. دوسرے نمبر پر عراق ہے. اس وجہ سے یہ ایسا واحد علاقہ ہے جو دنیا کے کسی بھی قابل ذکر تیل کے مطالبے کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس، یورپ، جاپان، انڈیا اور چین سب سے زیادہ تیل خارج کرنے والے ممالک ہیں. ہٹلر کا قول ہے، ڈراپ آف آئل از بیٹر than the drop of blood of our soldiers. Now water, after oil, second most relevant resource in global politics. عالمی سیاست سے وابستہ ایک اور اہم اور نازک وسیلہ پانی ہے. علاقائی تبدیلیوں اور دنیا کے کچھ علاقوں میں پانی کی مستقل کمی اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ 21ویں صدی کے اہم تنازعات میں سے مشترکہ تنازع پانی کے وسائل پر جھگڑا اور اختلاف ہوگا. پانی کی جنگ ہو سکتی ہے. تیسری عالمگیر جنگ ممکنہ طور پر زندگی کے اس اہم ذریعے پر ہو سکتی ہے. Possibility of third world war over this life sustaining resource. مشترکہ دریاؤں والے ممالک کے درمیان کئی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے. نچلی ریاستیں جن کی جانب دریا بہتے ہیں، اوپری ریاستوں پہ جہاں سے دریا بہتے ہیں، پانی آلودہ کرنے، حد سے زیادہ آبپاشی کرنے، ڈیم بنانے یا دوسرے اقسام کے الزامات لگاتی ہیں. دریاؤں کی پانی کی تقسیم پر تنازعات ہیں. انہیں ڈسپیوٹس آف رن آف کہا جاتا ہے. جیسے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، اسرائیل، شام اور اردن کے درمیان دریا اردن اور یرموک پر، ترکی، شام اور عراق کے درمیان دریائے فرات پر ڈیم تعمیر کرنے کا تنازع ہے.
Some countries are even involved in military conflicts with each other over water share. दरियाई तनाजात पर कई ममालिक फौजी तनाज़ा में उलझे हुए. So dear students, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स के हवाले से हमने ये इंफॉर्मेशन शेयर की. अच्छा लगने पर जरूर शेयर करिएगा एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक. अस्सलाम वालेकुम.